جہاں پوری دنیا کی توجہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف مرکوز ہوئی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جھڑپیں جاری ہیں اور ان کے درمیان بھی ایک جنگ کا ماحول چل رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان دونوں میں مماثلت دیکھیں تو ایک ہی جیسی کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں کیا ہدف ہے اور پاکستان کا افغانستان کے لیے کیا موقف ہے، کیا ہدف ہے، تو شاید آپ کو سیم ہی چیزیں نظر آئیں گی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، اور جو اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ جو اسلامسٹ حکومت ہے، جو ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے اسلامسٹ ایران میں، وہ ختم ہو جائے۔ ان سے اسرائیل کو خطرہ ہے، جبکہ امریکہ کو تو خیر نہیں ہے اس سے خطرہ، تو اسرائیل ہی چاہ رہا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو، اور ان کا ہدف ہوگا جن چیزوں سے انہیں نقصان پہنچتا ہے، یعنی اسرائیل کو نقصان پہنچتا ہے، وہ انہیں تباہ کریں گے اور اپنی حکومت کسی طرح سے بٹھائیں گے۔ اگر آپ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیکھیں تو پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی ہدف ہے، جس میں پاکستان افغانستان میں حملے کر رہا ہے، اور پاکستان کا ہدف ہے کہ جو طالبان ہیں، جو دہشت گرد ہیں، انہیں ختم کیا جائے، جو افغانستان میں جنہیں TTA کہا جاتا ہے، طالبان تحریک طالبان افغانستان کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور وہاں پاکستان کا بھی یہی ہدف ہے کہ ایک طرح کی رجیم چینج ہی ہو، یعنی طالبان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو کر ایک نیوٹرل حکومت ہے، جو افغانستان کی اپنی ایک حکومت بنے گی، وہ حکومت ہے جو پاکستان چاہتا ہے۔ لیکن افغانستان کا موقف کچھ یوں رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کسی سے لڑنا، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے ہم اپنے دفاع کے لیے اس کو لمبا لے کر چلیں گے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کر رہا ہے، جبکہ افغانستان ایک حساب سے ہم سے تو بہت زیر ہے، بہت نیچے ہے، تو افغانستان نے کیا کہا ہے کہ ہم خود مطلب برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس جنگ کو جو حملے ہو رہے ہیں ان کو ہم لمبا لے جا سکتے ہیں۔ لیکن افغانستان میں بڑی میسو تعداد میں جو طالبان ہیں وہ جو ہلاک ہوئے ہیں، اور پاکستانی کچھ 10-12 ہی فوجی ہیں جو شہید یا ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک لاپتہ ہے، لیکن وہاں سینکڑوں کی تعداد میں طالبان ہیں، وہ تو ہلاک بھی ہوئے ہیں یا شہید تو نہیں، خیر ہلاک ہی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کی پوسٹیں وغیرہ ان پر پاکستانیوں نے حملہ بھی کیا ہے، وہ تباہ بھی کی ہیں، اور پاکستان کے ہاتھ میں بھی ہیں کچھ پوسٹیں ہیں، اور ان کے تو کافی جو نقصان کیا ہے، لیکن انہوں نے بگرام ایئر بیس پر حملہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ پاکستانی آرمی نے جو ان پہ حملہ کیا ہے، کوئی اس کے خاص ابھی نتائج سامنے نہیں آئے، صرف کوئی ابھی مالی صرف یہ بتایا گیا کہ نقصان ہوا ہے، لیکن جان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا اس چیز کو لے کر یا اسرائیل کا اس چیز کو لے کر ایران پہ کیا ہدف رہا ہے، وہی کہ ان کے میزائل وغیرہ تباہ کرنے ہیں، ان کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ بھی کسی طرح سے ختم کرنے ہیں، جس طرح وہ ایران کی بنائی ہوئی تنظیموں کو حزب اللہ، حماس، ان کو ٹیررسٹ تنظیمیں کہتے ہیں، اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو اہداف ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان ہے، اس کا بھی افغانستان میں کچھ اسی طرح کا اہداف ہے کہ جس طرح TTP کو سپورٹ ملتی ہے، تو ہم جو طالبان کے پاس ایک ہتھیار ہے جو ان کا امریکہ کا ہی دیا ہوا ایک ہتھیار جو امریکہ چھوڑ گیا تھا جنگوں میں پیچھے، تو اس ٹائم کا جو ہتھیار ہے ہم نے وہ تباہ کرنا ہے۔ پاکستان کا یہ ایک ہدف ہوگا اور حکومت چینج کرنا ہوگا۔ جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جھڑپ ہے وہ ایک ایسے ٹائم میں ہوئی ہے جب ایران، اسرائیل، امریکہ کا کنفلکٹ چل رہا تھا، گزشتہ سال بھی کنفلکٹ چلا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کب تک یہ جنگ چلے گی، پاکستان کی اور افغانستان کی، امریکہ اور اسرائیل کی کب تک چلے گی؟ تو اس کا جواب میرا خیال ہے سمپل ایک لائنر اگر کہیں، جب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت نہ گر جائے اور ایک نیوٹرل حکومت نہ آئے، اور اسی طرح امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے کہ ایران میں اسلامسٹ حکومت کا جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ ساری لیڈرشپ ایک مرتبہ گر جائے، ان کی پپیٹ حکومت آئے، جس طرح ہم کافی عرصے سے ایک بندے کا نام سنے ہیں، رضا شاہ پہلوی، ممکن ہے اگر اس کو لگا دیں تو جب ان کا ہدف پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے امریکہ بہرحال تیار نہیں ہے لمبی جنگ کے لیے، اسرائیل بھی تیار نہیں ہے، اسرائیل تو خیر تباہی بربادی میں خیر گھرا ہوا ہے، اور بہت زیادہ نقصان، میسو ڈسٹرکشن وہاں نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کا نہیں بتا رہے، لیکن سویلین پر کچھ بھی کوئی 2-4 بندے مرتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر منافقت آپ دنیا کی میڈیا کی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کو اس طرح سے کوریج نہیں مل رہی جس طرح سے اسرائیلی جو عام لوگ ہیں ان کو کوریج مل رہی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اس حد تک کنٹرول ہو چکا ہے کہ جو نیتنیاہو صاحب چاہیں گے وہی خبر باہر آئے گی، تو اس لیے وہ سویلین کو ہائپ دے رہے ہیں۔ جب تک یہ جنگ نہیں رکے گی، جب تک یہ یا تو بیلسٹک میزائل وغیرہ ختم نہ کر دے، جو کبھی تک ممکن
मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम अभी पुराने मिसाइल को ही यूज कर रहे हैं। उन्होंने शायद कुछ नए भी यूज किए थे जिनको देखा हमने कि डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं पाया जो इसराइल का था। दुबई में हमने जिस तरह एक हमला देखा है, जो यूएस की बेसिस है उन पर हमला देखा था हमने ईरान का। तो अब मेन मकसद जो सा पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान में होगा वो यही होगा, जब तक तालिबान की हुकूमत ख़त्म ना हो जाए, जब तक एक न्यूट्रल हुकूमत अफगानिस्तान में ना आ जाए, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान का इस पर मौक़िफ़ है कि हम इस लंबे अरसे की जो एक कन्फ्लिक्ट है, वार कह लो, इसे एक झड़प कह लो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हम में इतनी सलाहियत है। जी हाँ, उनके वज़ीर दिफा ने इस चीज़ का क्लेम किया है, दावा किया है। और इसी तरह ईरान में भी है, उन्होंने कहा है कि हम भी दिफा करेंगे अपने मुल्क का, हम अपनी रिवायात का, हम अपनी 6000 साल पुरानी जो तहजीब है हम उसका दिफा करेंगे और लंबा खेलेंगे जितना लंबा हो सकेगा। लेकिन ट्रंप साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, नेतन्याहू साहब भी तैयार नहीं थे। नेतन्याहू साहब माफिया मांग रहे होंगे, मुमकिन है, जिस तरह से मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने में आ रही हैं, हलाकतें देखने में आ रही हैं। और दूसरे ट्रंप साहब भी कह रहे हैं मैं किस झंझट में फंस गया हूँ, सुकून से बैठा था, दुनिया पर राज कर रहा था, एक सिर्फ वेनेजुएला की हुकूमत को ही मैंने गिरा दिया, किडनैप कर लिया उसके जो निकोलस मदुरो थे। तो उन्होंने पता नहीं इसको भी वेनेजुएला की तरह समझ लिया था ईरान को। खैर अब खुद फंसे हुए हैं उस जंग में, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि कोई अब मुज़ाकरात के लिए या कुछ इस तरह की कोई कंडीशन बने जिससे मैं एस्केप कर जाऊं, यहाँ से मैं भाग जाऊं और दोबारा वो कंडीशन आ जाए कि ईरान किसी तरह से एक ऐसे वेन्यू पे आ जाए जिसमें मेरी भी बदनामी ना हो। यानी ट्रंप साहब सोच रहे होंगे कि मेरी भी बदनामी ना हो और नेतन्याहू साहब का भी कोई थोड़ा बहुत भला बुला हो जाए। लेकिन हम फंसे हुए हैं, बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ें इनको निकालती हैं। और मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये मुमासलत थी कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में और इसराइल अमेरिका के ईरान में शायद एक जैसे ही अहदाफ लगते हैं।